نون لیگ کے وفاقی وزیر نے ہزارہ صوبہ بنانے کا مطالبہ کیوں کر دیا ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، آپ نے کل ایک پریس کانفرنس کی جس میں آپ نے ہزارہ صوبہ بنانے کی ڈیمانڈ کی، جبکہ کے پی اسمبلی آلریڈی ایک ایسی قرارداد منظور کر چکی ہے، تو پھر ہزارہ صوبہ بننے میں مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کے صوبے بننے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئینی، اور اس کے لیے اس صوبے سے قرارداد پاس ہونا ضروری بھی ہوتا ہے، اور وہاں سے ہم نے جب 2010 سے یہ تحریک شروع کی تو عوامی سطح سے پرزور اس کی حمایت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں جو ہم نے صوبائی اسمبلی میں وہاں ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے کام کیا، اور پھر وہاں سے قرارداد پہلی قرارداد پاس ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری ہوئی، اور تیسری قرارداد ابھی جو صوبائی اسمبلی جو ہے کے پی کے کی، انہوں نے بھی پاس کر کے بھیجی ہے۔ لیکن چونکہ یہ آئینی ترمیم ہے، اس کو 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے مطلب اس میں ٹائم ضرور لگتا ہے۔ اور اس سے پہلے کیونکہ بل بھی قومی اسمبلی میں بھی پیش ہوا ہے اور اس طرح سینٹ میں بھی پیش ہوا ہے، اور وہ بل جو تھا وہ ریفر کر دیا تھا لا اینڈ جسٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کو، تو ابھی تک وہ بھی سرخانے میں ڈالا ہوا ہے۔ پچھلی حکومت نے اس پر مزید کوئی غور و خوض نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو صوبہ کی ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہزارہ صوبہ کی، تو ہزارے کے جتنے لوگ ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے، کسی بھی زبان بولنے والے سے یا کسی بھی ضلع سے، ان کی متفقہ آواز ہے، اور اسی لیے جو بھرپور تحریک چلائی تھی جس کے نتیجے میں یعنی یہ قومی اسمبلی اور سینٹ تک جو بل بھی پیش ہو چکا ہے۔ تو 12 اپریل 2010 کو وہاں پر ایبٹ آباد میں ہمارے 7 نوجوان شہید ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یعنی یہ تحریک شروع ہوئی بھرپور طریقے سے۔ تو آج جب ملک کے دوسرے علاقوں سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں صوبے بننے چاہیے، تو ملک اور عوام کے مفاد میں مزید صوبے ضرور بننے چاہیے جہاں وائبل ہوں، جہاں اس کے لیے جو بھی اگر ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہوں، تو مزید صوبے بننے پہ ملک کا فائدہ ہے، پاکستان کا فائدہ ہے، عوام کا فائدہ ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ضرورت ہے، کیونکہ ایک جمہوری حکومت میں آئینی جو ترمیم لانی ہے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے لیے کنسنسس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اعتماد میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں ٹائم بھی ضرور لگتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو ہی قرارداد پاس ہو جائے تو پھر آگے اس پر یعنی کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قومی اسمبلی اور اسی طرح سینٹ میں مختلف جماعتوں کی نمائندگی ہے، اور ہر جماعت اپنے اپنے منشور کے تحت منتخب ہو کر آئی ہے، تو اس کو اعتماد میں لینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کے جو چاروں صوبوں سے منتخب اراکین یہاں قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان سب کو اس میں اعتماد میں بھی لینے کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے۔ صحیح۔ تو تاہم یہ ہماری جدوجہد جاری ہے۔ انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کا فضل و کرم سے جو ہے۔ سر، آپ نے کہا کہ مزید صوبے بننے چاہیے، فائدہ ہے، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ تو اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، مزید صوبے بنانے کا کوئی ایجنڈا زیر بحث نہیں ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیا آپ کی پارٹی لائن سے ہٹ کے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں جو رانا صاحب کا جو انہوں نے تو سسٹم پر بات کی ہے، ہم تو صوبوں کی بات جو کرتے ہیں اس پر تو ہماری پارٹی نے پچھلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، پارٹی کی طرف سے بل پیش ہوا ہے، اور اس میں یعنی صوبے مزید جو بننے کا اور سسٹم، اسی سسٹم کے تحت صوبے بن سکتے ہیں، اور اسی سسٹم کے تحت چونکہ آئین کی ترمیم ہوتے اسمبلیاں لا سکتی ہے، پارلیمنٹ لا سکتی ہے، کوئی اور سسٹم متبادل لانے کا جو کچھ کو لوگ کہہ رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ جو صوبوں کی بنانے کی بات ہے، اس میں ہماری پارٹی نے پچھلے پی ٹی آئی کی حکومت میں جب یہ اپوزیشن میں تھے، ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی، اور اسی طریقے سے اپوزیشن میں اس وقت پیپل پارٹی نے بھی اور جے یو آئی نے بھی اتفاق کیا تھا، اس لیے وہ بل جو قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا، اور اسی طرح سینٹ میں بھی پیش ہوا تھا۔ صحیح۔
تو یہ جو ڈیمانڈ ہے یہ اسی جمہوری سسٹم نظام کے تحت ہی یہ جو مزید صوبے جو بن سکتے ہیں، اور جس طرح پاکستان بھر میں ڈویژن بنے ہیں اور اس طرح ضلع بنے ہیں اور تحصیلیں بنتی ہیں، ایک ضرورت ہے انتظامی طور پر پاکستان کے عوام کی ضرورت ہے، پاکستان کو جو مسائل حل کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ جتنے چھوٹے یونٹ بنے گے تو اس میں لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ ہوگی اور بہتر طریقے سے جو مسائل وہ حل بھی ہو سکیں گے۔ صحیح سر، آپ نے کہا جتنے چھوٹے یونٹس بنیں گے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جی عوام کے مسائل حل ہوں گے، آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن آپ کی پارٹی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اس قسم کی بات زیر غور ہے ہی نہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ یہ چاہ ہی نہیں رہے کہ نئے یونٹس بنے، نئے صوبے بنے، تو پھر آپ پارٹی لائن سے ہٹ کے کیسے یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، پارٹی لائن سے ہٹ کر میں نہیں کہہ رہا، ہر پارٹی کے لیڈر نے وہاں پر صوبہ ہزارہ کی حمایت کی ہے، باقاعدہ یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا اس کے ساتھ بھی جتنے بھی ان کی لیڈرشپ جو وہاں گئی ہے انہوں نے باقاعدہ پبلک میٹنگ میں اس کی صوبہ ہزارہ کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو آج مطلب ہے اسمبلیوں کے اندر جس طرح بات ہے، تو پچھلے جو بل پیش ہوا تو اسمبلی میں کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی اور وہ ریفر کر دیا سینیٹ کمیٹی کو۔ اسی طرح مطلب ہے سینیٹ میں بھی پیش کیا اور اس کو ریفر کر دیا سینیٹ کمیٹی کو۔ تو یہ ایک تاثر میرا خیال ہے مخالفت کرتی ہے، پارٹی مخالفت نہیں تھی، اعتماد میں لے کر اور جو امینڈمنٹ لائی جائے تو اس کے لیے 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہے، اور 2/3 میجارٹی ہی اس کے لیے، چونکہ ہماری پارٹی گورنمنٹ میں ہے اور اس میں جو باقی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ رابطے ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ سر جسٹ ان کیس اگر نون لیگ حکومت ہزارہ صوبہ بنانے میں کوئی پیش رفت نہیں کرتی تو پھر آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا بطور وفاقی وزیر؟ دیکھیں جی، میں کیونکہ صوبہ ہزارہ تحریک کی سپریم کونسل ہے، اس ساری جماعتوں کی نمائندگی فیصلہ کرتے ہیں، اپنی سپریم کونسل کا اجلاس بلا کر اس میں سب سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہماری پارٹی کی بات آپ نے کی ہے اس میں ہزارہ سے تعلق رکھنے والے ہمارے پارٹی کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں، چاہے وہ مطلب اسمبلی کے اندر ہیں یا نہیں ہے، لیکن عہدیدار ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے یہ بات کی ہے کہ ہماری پارٹی نے تو اپوزیشن میں جب تھی تو، اور ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس وقت اپنی طرف سے باقاعدہ صوبہ ہزارہ اور جنوبی پنجاب کی جو دو بل جو تھے وہ پیش کیے تھے۔ تو اب یہ تو خیر قبل از وقت بات ہے کہ یہ اگر نہیں کرتی تو خیر وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ ملک و قوم کے مفاد میں جو بھی بات ہوگی تو اس میں ہماری پارٹی انشاءاللہ اس کی حمایت کرتی رہے گی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ وفاقی وزیر صاحب کا یہ اصرار ہے کہ ہزارہ صوبہ بنانے کا ان کا یہ مطالبہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نہیں،